مصلحا ومجددا فارنوا بنظر طاهر وجنان. یہ تو یہی کہتے ہیں کہ ختم نبوت کا مطلب ہے لا نبی آبادی، اور وہ لا نبی آبادی کی بھی کر رہے ہیں اور ختم نبوت کی بھی کر رہے ہیں، دونوں کی وہ تعویل کر رہے ہیں. تو تعویل کرنے والا بھی، اور ہمیں یہ کہتے ہی کافر اس وجہ سے ہے. وہ کہتے ہیں کہ خاتم النبیین تو مانتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، لیکن یہ اس میں تعویل کرتے ہیں، لہذا یہ کافر ہے. تو یہی کام اگر اب شیخ ابن عربی نے کیا تو کہو، جرت کرو اور کافر کو. کل تک تو جو تم جن کو شیخ الاکبر کہتے تھے، جرت کر کے لگاؤ، کیونکہ یہ بریلوی کہتے ہیں کہ ہم کسی کا لحاظ نہیں کرتے، جو بھی ہوگا ہم اس پہ فتویٰ لگائیں گے. اس نے کہا ہے یا غالباً کسی دوسرے نے کہا ہے، وہ یہی کہتے ہیں کہ کوئی بھی ہو جس نے کفر کیا ہم اس کو کافر کہیں گے. تو کرو جرت یہاں پہ کہو شیخ ابن عربی کو کافر. اب بٹ صاحب آپ کو یاد ہوگا یہی حوالہ پیش ہوا تھا اور اس کے ساتھ اور بھی حوالے پیش ہوئے تھے، تو مشہور مناظر سعید احمد حسن نے یہاں تک کہہ دیا کہ فتوحات المکیہ ثابت ہی نہیں کہ ابن عربی رحم اللہ نے لکھی. ایک بزرگ گزرے ہیں جن کا نام ہے محی الدین، انہیں شیخ اکبر کہا جاتا ہے. محی الدین شیخ اکبر. صوفیہ بڑا مقام بیان کرتے ہیں، میں تو چونکہ صوفی نہیں ہوں اس لیے مجھے ان کے مقام کا کوئی پتہ نہیں کہ وہ کس مقام پر فائز تھے. بہرحال بزرگ کہتے ہیں کہ وہ بڑے مقام پر فائز تھے. شیخ اکبر سب سے بڑا صوفی، ان کی کتابوں کے اندر بھی یہ گڑبڑ ہوئی ہے. اچھا، تو کئی فیک کتابیں موجود ہیں، فیک باتیں موجود ہیں. پچھلے دنوں جاوید احمد غامدی کا ایک کلپ سنا، وہی فیک کتاب پڑھ کر وہ تبصرہ کر رہے تھے کہ خاتم النبیین کا معنی آخری نبی نہیں ہے، بلکہ اس کا معنی یہ ہے آخری صاحب شریعت نبی. اب وہ نبی آ سکتا ہے جو نبی کریم علیہ السلام کی شریعت کا پیروکار ہو. یعنی وہی بولی جو مرزا غلام احمد قادیانی بولتا ہے، وہی بولی انہوں نے جاوید احمد غامدی صاحب نے. یہ بھی بریلویوں کا ایک بڑا، بریلویوں کا نہیں بلکہ دوسرے بھی اس میں شامل ہیں، وہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ کتاب ان کی ہے ہی نہیں. اسی طرح وہ شاہ ولی اللہ کی کتابوں کے بارے میں بھی کہتے ہیں، اور بھی کئی کتابیں جن کے بارے میں جب وہ پھنستے ہیں نا، یا تقویت الایمان کے بارے میں، یا آپ نے مناظرہ سنا ہوگا، وہ کہتے ہیں یہ شاہ اسماعیل کی نہیں ہے، تو یہ پھر وہ کتابوں سے بھی انکار کر جاتے ہیں. تو امید ہے کہ یہ کہیں گے کہ یہ کتاب جو ہے نا یہ ان کی نہیں ہے. اب ان کے پاس اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں، جس کی بھی ہے یہ. تم آج تک، بلکہ تم نے ابھی خود اسی باب سے اس کی تشریح کرنے کی کوشش کی ہے، تو گویا کہ تمہیں یہ قبول ہے کہ یہ انہی کی عبارت ہے. بالکل. اسی طرح وہ لا نبی آبادی کا ایک ہو رہا ہے کہ یہ ایک حدیث کافی ہے لا نبی آبادی، اس کی بھی وضاحت انہوں نے کر دی کہ لا نبی آبادی سے مراد یہ ہے، کیا ہے وہ ایک دفعہ دوبارہ پڑھے، مجھ سے پڑھنے نہیں ہو. نبی آبادی یکون علی شرع یخالف الشرع. ہاں، وہ کہتا ہے کہ لا نبی آبادی کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ایسا نبی نہیں ہوگا جو میری لائی ہوئی شریعت کے خلاف کوئی شریعت لے کے ہے. یہ ہے لا نبی آبادی، اور اس کی ہم تفصیل بتا چکے ہیں کہ کیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لا نبی آبادی فرمایا. بالکل صحیح فرمایا، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد خلافت کا ذکر کیا ہے، جو سورت نور کی آیت استخلاف سے ہے، اور مثال دے کے بتایا کہ بنی اسرائیل میں نبی کا خلیفہ بھی نبی ہوتا تھا، لیکن میرے جو بعد خلفاء ہوں گے فوری، وہ نبی نہیں ہوں گے. ہاں، اپنے بعد ایک آنے والے خلیفہ کو نبی بھی کہا. تو اس لیے لا نبی آبادی کہنا ضروری تھا، تاکہ لوگ ان خلفاء کو بھی بنی اسرائیل کے خلفاء کی طرح، کیونکہ وہ آیت نور نکالے کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ جیسے پہلوں میں خلیفہ بنایا، تو پہلے خلیفہ تو نبی تھے. تو اس سے شبہ ہو سکتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفاء بھی نبی ہیں، اور خاص طور پہ یہ شبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں، جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا کہ غلب ہوگا میری امت میں، اور لوگوں نے کیا بھی ہے کہ ان پہ یہ شبہ نہ ہو کہ یہ نبی تھے. تو اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوری بعد نبوت کا انکار کیا. لیکن
جیسا کہ بتایا جا چکا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لا نبی آبادی فرمایا تو اس کا مفہوم خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ پتا تھا یا آج کے علماء جو ہیں ان کو زیادہ پتا ہے؟ تو خود اپنے بعد ایک آنے والے کو نبی اللہ کہا ہے انہوں نے، لیسا بینی و بین النبی ہے، میرے اور اس کے درمیان کوئی نبی نہیں ہے۔ انہوں نے بھی لا نبی آبادی جو ہمارے خلاف یہ پیش کرتے ہیں غیر مشروط طور پہ، تو غیر مشروط طور پہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کو بیان نہیں کیا۔ جی محترم، بالکل ہاں یہ دیکھیں یہ قرآن کی آیت ہے، اس سے یہ شبہ پیدا ہو سکتا تھا کہ اس امت کے خلفاء بھی پہلے جو خلفاء ہیں ان کی طرح، اور پہلے خلفاء کیا تھے کہ نبی کا خلیفہ بھی نبی ہوتا تھا، وہ بخاری کی روایت جو ہے ہم دکھا چکے ہیں۔ بالکل